ساری کائنات کے لیے صحابہ بن کر آئے. حضرت عبداللہ کی ابھی شادی ہوئی تھی, شادی نئی شادی, اور جیسے ہی شادی ہوئی, شادی کے چند دنوں بعد اللہ نے اپنے محبوب کو حضرت آمنہ کی طرف منتقل فرما دیا. حضرت آمنہ کی طرف, حضرت آمنہ کے شکم میں میرے نبی تشریف فرما ہوئے. اب حضرت عبداللہ کہتے ہیں, نبی کے والد گرامی کہتے ہیں, اے آمنہ سنو, میں سفر پر جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اب تو ہمارے گھر میں چند مہینوں کے بعد ایک نیا مہمان بھی آنے والا ہے. اب خرچ بڑھ جائے گا, تو کوئی کام کرنا ضروری ہے. میں سفر پر تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں, چند دنوں میں لوٹ کر آ جاؤں گا. آپ نے تاریخ متعین کر دی, دن متعین کر دیا کہ فلاں تاریخ میں فلاں دن میں آ جاؤں گا. تم میرا انتظار کرنا, تم کوئی فکر مت کرنا, پریشان مت ہونا. حضرت آمنہ نبی کی امی جان کہتی ہیں, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر نامدار, ابھی تو میں نے آپ کو اچھی طریقے سے دیکھا بھی نہیں ہے. ابھی ہماری شادی کو چند دن گزرے ہیں اور آپ سفر پر جانے کے لیے تیار ہیں. حضرت عبداللہ نے سمجھایا, کوئی بات نہیں, گھر چلانے کے لیے کام بھی کرنا پڑتا ہے. حضرت عبداللہ سفر پر چلے گئے تجارت کے غرض سے. چند دن گزرے, وہ تاریخ آ گئی, حضرت عبداللہ کے آنے کا دن آ گیا, تاریخ آ گئی. آمنہ انتظار کر رہی ہے, آمنہ صبح ہی سے انتظار کر رہی ہے, کھانا تیار کر لیا ہے, بن سمر کر تیار ہو گئی ہے, انتظار کرتی رہی. ظہر کا ٹائم آ گیا, عصر کا ٹائم آ گیا, مغرب کا ٹائم آ گیا, انتظار کر رہی ہے آمنہ. کس کا انتظار؟ نبی کے ابا جان کا انتظار ہو رہا ہے, نبی کے والد کا انتظار ہو رہا ہے, آقا کونین کے والد گرامی کا انتظار نبی کی امی جان کر رہی ہے. اور جب مغرب کے بعد کا ٹائم ہوا تب پریشان ہونے لگی, یا اللہ میرے سرتاج, میرے شوہر نامدار کو کیا ہو گیا؟ پروردگار ابھی تک آئے نہیں ہے واپس, یا اللہ وہ سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ پروردگار کو خوب جانتا ہے, مولا انہیں سلامتی کے ساتھ گھر بھیج دے. جب زیادہ ٹائم ہو گیا تو حضرت عبد المطلب سے نبی کی امی جان نے کہا کہ ابا جی ذرا جا کر تو دیکھو. حضرت عبداللہ نے آج کے دن کے لیے کہا تھا کہ میں لوٹ کر آ جاؤں گا شام تک. اب شام ہو گئی, رات کا ٹائم ہو گیا, عبداللہ ابھی تک پلٹ کر نہیں آئے ہیں. آپ نے تلاش کرنے کے لیے نکل گئے, سرکار کے دادا جان تلاش کر رہے ہیں, حضرت عبداللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے. جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو خانہ کعبہ میں ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. آنے کے بعد کہنے لگا, اے عبداللہ, اے عبد المطلب, سنو, ایک خبر لایا ہوں, لیکن خبر بڑی خطرناک ہے. اے عبد المطلب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سننا, خبر بڑی خطرناک ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں, بتاؤ تو صحیح کیا خبر لے کر کے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا, بتاؤ تو صحیح کیا خبر لائے ہو؟ کہنے لگا, بڑی خطرناک خبر ہے, تم غم سے نڈھال ہو جاؤ گے, تم غم زدہ ہو جاؤ گے, برداشت کرنے کی اگر ہمت ہے تو سنو. حضرت عبد المطلب نے کہا, بتاؤ تو صحیح. کہنے لگا, وہ آنے والا جو بھاگ کر آیا تھا, خانہ کعبہ کی طرف دوڑتا ہوا آیا تھا, آنے کے بعد کہتا ہے, اے سرکار مکہ, اے عبد المطلب, سنو, تمہارے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. اتنا سنا, آپ خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کرنے لگے, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر سوچتے ہیں عبد المطلب, اب میں گھر جاؤں گا اور گھر جا کر جب آمنہ کو بتاؤں گا اس کے دل پر کیا گزرے گی, اس کے دل پر کیا بیتے گی. ابھی چند مہینے گزرے ہیں شادی کو, اس نے تو ابھی کوئی بیٹے کا صحیح سے چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا ہے. اس عورت کے دل پر کیا بیتے گی کہ جس کے شکم میں جو ہے بچہ پروان چڑھ رہا ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے, بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے, باپ کا انتقال ہو جائے, اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. عبد المطلب سوچ رہے ہیں, کیسے بتاؤں گا آمنہ کو, اور جب بتاؤں گا تو اس کے دل پر ہزاروں غم کی بجلیاں گر جائیں گی. یا اللہ تم نے مجھے آزمائشوں میں مبتلا کر دیا, لیکن پھر بھی بتانا تو تاریخ تھا. حضرت عبد المطلب گھر آئے, قدموں سے دبے قدموں سے گھر آئے. گھر کے دروازے پر کیا دیکھتے ہیں, آمنہ سرکار کی اپنی جان کھڑی ہوئی ہے, انتظار دیکھ رہی ہے عبد المطلب کا. کیا خبر لائے ہو, خوشی میں بچا نہیں ہے کہ میرا عبداللہ آنے گا. حضرت عبد المطلب نے کہا, بیٹا آمنہ سنو, اب تمہارا عبداللہ کبھی نہیں آئے گا, اب انتظار مت کرنا. حضرت آمنہ نے جب یہ سنا تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اور وہیں پر آنگن میں بیٹھ گئی تھی, اپنے گھر کے آنگن میں, اور اپنے شکم پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا, یا اللہ
گیا, میرا سہاگ اجڑ گیا. یا اللہ ابھی تو میں نے عبداللہ کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا تھا, اے اللہ یہ کیا ہو گیا. حضرت آمنہ یہ کہہ رہی تھی, رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے, اے آمنہ تم سہارے کی بات کر رہی ہو, تم سہارا چھلنے کی بات کر رہی ہو, تمہاری گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ ساری کائنات کا سہارا بن گئے. تشریف لائے, بے مثل و بے مثال ہے صورت رسول کی, جلوہ فکن ہے چاند میں طلعت رسول کی, نام یزید حرف غلط کی طرح مٹا, مثل گلاب زندہ ہے عطرت رسول کی, مثل گلاب زندہ ہے عطرت رسول کی. اور سنو یہیں تک نہیں, ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے گھر آئے, گھر واپس جب گھر پلٹ کر آئے تو حضرت عبد المطلب نے سرکار کی دادی جان جناب فاطمہ سے کہا, ان کا نام کیا تھا فاطمہ, فاطمہ سے کہا فاطمہ سنو سنو میں ابھی خانہ کعبہ سے آ رہا ہوں, اور خانہ کعبہ میں چند لوگ میرے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور شکایت کرنے لگے, اے عبد المطلب تمہارے گھر سے روزانہ خوشبو نکلتی ہے, تمہاری بہو آمنہ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے, کون سا عطر استعمال کرتی ہے. اے عبد المطلب کیا تمہیں پتہ نہیں ہے مکے کا دستور ہے, ہمارے عرب کا دستور ہے کہ اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 1 سال تک, پورے 1 سال تک عورت خوشبو نہیں لگاتی ہے, نئے کپڑے نہیں پہنتی ہے. لیکن جب ہم تمہارے گھر سے گزرتے ہیں, ہم تمہارے گھر سے گزرتے ہیں تو تمہارے گھر سے ایسی مہک آتی ہے, ایسی خوشبو نکلتی ہے, ایسی خوشبو نکلتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے خوشبوؤں میں تمہارا گھر ہمیشہ بسا رہتا ہے. تمہاری بہو آمنہ خوشبو لگاتی ہے, نئے کپڑے پہنتی ہے. حضرت عبد المطلب نے سرکار کی دادی جان سے کہا, حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم اپنی بہو کو جا کر سمجھا دو, عرب کے دستور پر عمل پیرا ہو جائے. بیٹے کا انتقال ہو گیا, کیا ہمارے بیٹے کے جانے کا اس کو غم نہیں ہے. حضرت عبد المطلب سے ان کی اہلیہ سرکار کی دادی جان کہتی ہے, اے سرکار مکہ ایک دن میں بھی گئی تھی آمنہ کے پاس, میں بھی گئی تھی, میں نے سوچا تھا آمنہ سے کہوں آمنہ خوشبو کیوں لگاتی ہے. میں جس طرف دیکھتی ہوں حضرت آمنہ کے پاس سے خوشبو آتی ہے, جب آمنہ کپڑے پہنتی ہے کپڑوں سے خوشبو نکلتی ہے, جو دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے اس دوپٹے سے خوشبو نکلتی ہے. سرکار کی دادی جان کہتی ہے کہ اے عبد المطلب, اے میرے شوہر نامدار, میں نے ایک دن کوشش کی تھی آمنہ کو سمجھانے کی, لیکن جیسے ان کے قریب گئی ان کی نکاح سے میری نکاح ملی تو ان کی پیشانی سے ماتھے سے ایک نور نکلا, نور ایسا نور نکلا کہ میرے دل پر ہیبت طاری ہو گئی, میں پوچھ نہ پائی. ایسا کائے مکہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آمنہ سے پوچھوں کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے. ایسا کائے مکہ تم خود پوچھ لو. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں, میں مرد ہوں, تم عورت ہو, اس لیے تم پوچھ سکتی ہو آمنہ سے, میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. حضرت عبد المطلب چلے ہیں آمنہ کے طرف, حضرت فاطمہ چلی ہے سرکار کی دادی جان, دونوں قریب پہنچ گئے. آمنہ سے کہا, سرکار کی امی جان سے کہا, اے آمنہ سنو, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے, تم خوشبو استعمال کرتی ہو, عرب کے لوگ, عرب کے مکے کے لوگ شکایت کر رہے ہیں, تم کون سی خوشبو لگاتی ہو, کون سا عطر لگاتی ہو. حضرت آمنہ نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگی جناب آمنہ,